رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلامتی بھیجو. اللہ نے درود و سلام کی نسبت اپنی جانب اور فرشتوں کی جانب فرمائی. کتنے اللہ کے احکام ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اور کتنی عبادتیں ایسی ہیں جن کا بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان احکام اور ان عبادتوں کی نسبت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی طرف نہیں فرمائی. صرف یہی درود و سلام ایسی چیز ہے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے اور ایک مسلمان اور مومن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب جب آپ کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ساختہ دل کے جذبات کے ساتھ درود و سلام پڑھے. سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر درود بھی اور اس کے اندر سلام بھی. اس لیے اس مجلس کے اندر جب جب نام نامی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے تو آپ حضرات کی زبان پر درود و سلام کا نذرانہ ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے آپ اس کو خود سنتے ہیں، اور جو دور رہتے ہوئے آقائے دو جہاں پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرما دی ہے جو درود و سلام کا نذرانہ سرور کونین تاجدار عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتی ہے.
اگر آپ کے روزے اقدس پر درود پڑھا جائے تو اس کے الفاظ اور آپ پر دور رہتے ہوئے پڑھا جائے تو وہ اور الفاظ اور صیغوں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ چونکہ آپ روزے اقدس میں بقید حیات ہیں، جتنی کامل اور مکمل زندگی آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ نے عطا فرمائی، اس سے زیادہ کامل اور مکمل زندگی آپ کو روزے اقدس میں عطا فرمائی ہے۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو اور اس پر ایمان ہو کہ ہم جب روزے اقدس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو آقا دو جہاں اس کو سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی مخاطب ہو اور سامنے ہو اور کلام کو سن رہا ہو تو اس کے لیے خطاب کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، خطاب کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے روزہ اقدس پر درود و سلام جب پڑھا جاتا ہے تو اس طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اور جب دور رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تو اس کے لیے بہت سارے درود شریف احادیث شریفہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، درود ابراہیمی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اور یا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اور جب نام نامی سنے تو مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میرے روضے پر اور میری قبر پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور رہتے ہوئے میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے وہ میری خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے جو روئے زمین میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اور آپ کے اوپر درود و سلام پڑھی جانے والی مجلسوں کو تلاش کرتی رہتی ہے، جہاں آقائے دو جہاں اور حبیب رب کائنات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ فرشتوں کی نورانی مخلوق اس درود و سلام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتی ہے، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کے فلاں امتی نے جس کا نام یہ، جس کے باپ کا نام یہ، جو فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو آپ روزے اقدس پر براہ راست سنتے ہیں اور دور رہتے ہوئے فرشتوں کے ذریعے وہ درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ جو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے لیے دنیاوی بھی خوشخبریاں اور فضائل اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب۔ بہت ساری احادیث کے اندر آپ نے اس اجر و ثواب کو بیان فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام پڑھے گا
اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرمائے گا۔ جب آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا، آپ سے محبت کا، آپ کے اعزاز و اکرام کا یہ ثواب ہے، اسی کے برخلاف الیاذ باللہ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے لیے پھر 10 لعنتیں ہیں اور اس کے لیے 10 طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا حلاف، مہین، حماس، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد، اثیم، عتل، زنیم۔ اور اس کے بعد 10ویں جو آیت کریمہ کے سے دلالت النص کے طور پر ثابت ہوتی ہے، مکذب للآیات، یعنی جو آپ کی شان میں گستاخی کرے، قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر 10 لعنتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے فضیلت 10 رحمتیں، اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس کافر اور مشرک کے اوپر 10 لعنتیں برسائی اور 10 لعنتیں نازل فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اگر غربت کے عالم ہے اور کثرت سے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے اور افلاس کو اور اس کی غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص یہ درود و سلام پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے فقر و فاقے کو، اس کی غربت کو دور فرما دے گا۔ جو آپ کے اوپر درود و سلام پڑھے گا، آخرت کے اندر اونچے درجات ملیں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، اور میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور احادیث شریفہ میں یہ وارد ہوا ہے، اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مکاشفات سے اور خوابوں سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اگرچہ یہ دلیل نہیں لیکن ان احادیث شریفہ کی تائید ضرور ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے فقیہ، اپنے وقت کے محدث اور جلیل القدر علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے جب میری پیشی اللہ کے سامنے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی، اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس کو بہشت اور جنت کے اندر لے جاؤ اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دو، اس وجہ سے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے اندر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے درود و سلام کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ حالانکہ کتنی حدیثیں لکھی، کتنے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا، اور لوگوں کی دین کے اندر رہبری اور رہنمائی فرمائی، کتنے راستوں سے بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ لیکن جب مغفرت کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام کی وجہ سے مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ نے امام مزنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اس لیے کہ تم کثرت سے دنیا کے اندر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اپنے وقت کے اللہ والے جن کا نام صالح موسیٰ، جو نابینا اور اندھے تھے، وہ اپنا گزرا ہوا قصہ اور واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں دریائی سفر کر رہا تھا، سمندری جہاز کے اندر سوار تھا کہ اچانک پہاڑوں کی برابر موجوں نے ہمارے جہاز کو گھیر لیا
اور وہ ڈوبنے کے قریب ہوا، ہچکولے لینے لگا، منجھدار کے اندر پھنس گیا، بھنور کے اندر ہچکولے کھانے لگا۔ اتنے میں میرے اوپر غنودگی اور اونگ طاری ہو گئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ تم میرے اوپر 1000 بار درود و سلام پڑھو۔ میں نے آپ کے اوپر اور جہاز میں سوار لوگوں نے آقائے دو جہاں کے اوپر درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 1000 کی باری پوری نہیں ہوئی تھی، بلکہ 300 بار ہی ابھی درود و سلام پڑھا تھا کہ دیکھا کہ ہمارا جہاز ساحل اور کنارے پر لگ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے ہمارے جہاز کو اور تمام سواروں کو نجات عطا فرمائی۔ تو درود و سلام کی برکت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، فقر و فاقے سے نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی مغفرت ملے گی۔ درود و سلام کی یہ بھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک درود و سلام نہ پڑھا جائے اس وقت تک دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے رکی رہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، اور جب درود و سلام پڑھ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کا پیر سو گیا، جسے آپ اور ہم کہتے سن ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اس شخص نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر کی سن کو ختم کر دیا۔ تو اگر کسی کا پیر سن ہو جائے اس کا علاج یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خود اپنا تجربہ اور اپنا عمل فرماتے ہیں کہ میرا پیر سن ہو گیا، بیٹھے بیٹھے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالی میرا پیر کی سن اتر گئی اور صحیح ہو گیا، اس کا سویا ہوا سونا پن ختم ہو گیا۔ تو اگر پیر سن ہو جائے تو درود و سلام پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سن کو ختم فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ فقہاء کرام اور علماء کرام نے لکھا کہ آیت کریمہ کی روشنی میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے اندر اللہ نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا، درود پڑھو اور سلام بھیجو، اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے علماء کرام اور فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں آقائے دو جہاں پر درود و سلام نہ پڑھا، پوری زندگی فرض کا تارک اور چھوڑنے والا سمجھا جائے گا اور گناہگار سمجھا جائے گا۔ جس طریقے سے ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کلمہ ایمان کا پڑھنا اور دل سے اس کو سچا جاننا یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا یہ فرض ہے۔ کسی اجلاس کے اندر، کسی محفل اور مجلس کے اندر اگر آپ کا تذکرہ کیا جائے تو درود و سلام پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلی مرتبہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا جائے تو پہلی بار اس مجلس میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے،
اور جب اس کے بعد بار بار تذکیرہ آئے، مکرر تذکیرہ آئے، تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر بار درود و سلام پڑھنا واجب، لیکن امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار تو درود و سلام پڑھنا اس مجلس میں واجب، اور بعد میں ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور احناف کے یہاں فتویٰ اسی قول پر ہے کہ پہلی مرتبہ اس مجلس میں پڑھنا واجب، اور پھر بار بار آپ کا جب نام آئے تو ہر مرتبہ درود و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، اور اگر صاحب نصاب ہے اور استطاعت ہے حج بیت اللہ کرنے کی تو پھر حج کرنے کا بھی حکم دیا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرتے ہیں۔ جن جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا یا جو فرائض اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں وہ بندے اس کی ادائیگی خود کرتے ہیں، اللہ سے اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے جب درود و سلام کا اپنے بندوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تو یہ اللہ کے بندے ایمان والے یہ نہیں کہتے نحن نصلی ونسلم، ہم درود بھیجتے ہیں اور ہم سلام بھیجتے ہیں، نہیں، بلکہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما اور تو ہی اپنے حبیب پر سلامتی بھیج۔ تو اللہ سے بندے خود مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر یہ کہا کہ بندو نماز پڑھو تو بندے اللہ سے مطالبہ نہیں کرتے، زکوٰۃ کا حکم دیا بندے پلٹ کر اللہ سے مطالبہ نہیں کرتے۔ اللہ نے جب صلاۃ و سلام کا حکم دیا، درود و سلام کا حکم دیا، تو بندے خود ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ حکمت ارشاد فرمائی ہے اور تحریر کی ہے کہ ہم نے جب اللہ نے ہمیں حکم دیا درود و سلام کا تو ہم نے اللہ ہی کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، تو سلامتی نازل فرما۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیرے حبیب پاک ہیں، اور تیرا یہ درود و سلام یہ بھی پاکیزہ ہے۔ ہماری زبان ناپاک، ہم گناہوں میں آلودہ اور ملوث، یہ ہماری کہاں مجال کہ اتنی اعلیٰ شخصیت پاکیزہ اور مقدس ذات کے اوپر یہ پاکیزہ درود و سلام بھیجیں۔ ہماری ناپاک زبان اس کی کے اندر یہ طاقت کہاں؟ اس لیے اللہ تیری بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں تو اپنی پاک ذات کی طرف سے اپنے پاک حبیب پر یہ صلاۃ و سلام کی پاک عبادت کو نازل فرما، درود و سلام نازل فرما۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی، اے اللہ تو ہی رحمت نازل فرما۔ ہماری ناپاک زبان اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتی ہے۔ تیرے حبیب پاک ہیں، صلاۃ و سلام پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اپنے حبیب پر درود و رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اور اسم گرامی لیا جائے تو ہم دل کے جذبات کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ میں نے دوسری آیت قرآن کریم کی جو تلاوت کی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات
باقی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک اور فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں کون اللہ کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے، کون موت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے اور اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے اس موت کو اس دنیا کے اندر ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کی چیز بنایا ہے کہ دیکھو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا کا سفر ختم ہو جائے گا اور آخرت کا نہ ختم ہونے والا سفر اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ اس لیے اس موت کے آنے سے پہلے نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ صبح کو اگر ملاقات ہوئی تو کہ تیرا دن خیریت سے گزرے، شام کو ملاقات ہوئی تو تیری رات خیریت سے گزرے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس کو دن کے اندر دعائیں دی جا رہی ہیں کہ شام تک تو خیر و عافیت سے گزرے، وہ نہیں جانتا ہے کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج ڈوب جائے گا۔ اور اگر شام کو اس کو دعائیں دی کہ صبح تو خیریت سے کرے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ صبح کا نکلنے والا سورج نہ دیکھ سکے گا اور اس سے پہلے وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالموت واعظا یا عمر، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے عمر، تجھے کسی اور نصیحت کرنے والی کی ضرورت نہیں، کسی اور واعظ کی ضرورت نہیں، ایک نصیحت کو یاد رکھنا، وہ نصیحت موت ہے۔ اگر موت تیرے دل و دماغ کے اندر مستحضر رہی کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، موت آنی ہے، دنیا کے اعمال کے بارے میں قبر میں حساب دینا ہے، دنیا کی زندگی کے بارے میں آخرت کے اندر حساب دینا ہے، دنیا کی جوانی کے بارے میں، دنیا میں کمائے ہوئے اور خرچ کیے ہوئے مال و دولت کے بارے میں، دنیا کے اندر حاصل کیے ہوئے علم کے بارے میں، دنیا کے اندر کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کے بارے میں، آخرت کے سامنے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ جواب دینا موت کے بعد ہوگا۔ تو تو ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا۔ اگر تو نے اس موت کو یاد رکھا تو کسی اور نصیحت کرنے والے کی ضرورت نہیں، اس موت کو یاد رکھ، آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے آخرت کے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتے تھے۔ قبر کے اوپر جب کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آئینہ دیکھا، اپنی داڑھی کے بال سفید نظر آئے، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ تو ذو النورین ہیں، دوہرے داماد ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، شہید قرآن ہیں، جنت کی خوشخبری آپ کو دنیا کے اندر دے دی گئی، آقائے دو جہاں نے 2 صاحبزادیاں آگے پیچھے آپ کی نکاح میں دی ہیں، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ موت کا پیغام آ گیا، لیکن عثمان آخرت کی تیاری نہ کر سکا۔ وہ شہید قرآن، وہ عثمان ذو النورین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے سچے ارشاد پر کامل یقین، لیکن اس کے باوجود آخرت کا اتنا ڈر کہ آپ موت کے پیغام اور داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی کتنی دہائیاں گزر گئی،
کیا کبھی موت کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال دل کے اوپر گزرا؟ کیا کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ قبر کے اندر سوال و جواب سے دو چار ہونا ہے اور ایک نہ ایک دن موت سے دو چار ہونا ہے؟ کاش وہی جذبہ، وہی تڑپ اور آخرت کی وہی فکر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اس دنیا کے اندر زندگی سے زیادہ جھوٹی کوئی چیز نہیں اور موت سے زیادہ کوئی سچی چیز نہیں۔ کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونا ہے اور موت ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی اور موت سے ہر انسان کو دو چار ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر آخرت سے غفلت کے نتیجے میں آدمی بنگلے بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، عمدہ عمدہ سواریوں پر سواریاں کرتا ہے، عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، فیکٹریاں اور کارخانے لگاتا ہے، بڑے بڑے کاروبار کرتا ہے، 100 برس کا سامان فراہم کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ 100 برس تو دور کی بات ہے، 100 پل بھی اپنی زندگی کے اس دن تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی اور ساتھ میں جائیں گے تو صرف اعمال جائیں گے۔ اس لیے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے اور اس کو کاندھوں پر سوار کر کے قبرستان جب لے کر جاتے ہیں تو دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ ما اخر فلان ما اخر فلان، اس نے پیچھے کیا مال و دولت چھوڑا ہے، کیا زمین جائیداد چھوڑی ہے، کیا اپنی املاک چھوڑ کر گیا ہے تاکہ اس کے اوپر ہم قبضہ کریں۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں ما قدم فلان ما قدم فلان، ارے آخرت میں کام آنے والی چیز نیک اعمال ہیں، اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے جو اس کے آخرت میں کام آ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ، دنیا کے اندر اگر نیک اعمال نہ کیے اور بغیر اعمال صالحہ کے قبر کے حوالے کر دیا گیا، یہ ایسا ہے جیسے بغیر کشتی کے دریائی اور سمندری سفر کرنا۔ جو بغیر جہاز بغیر کشتی کے سمندر کا سفر کرے گا ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اسی طرح بغیر نیک اعمال کے قبر کے اندر جانا یہ گویا کہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کے اندر قبر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لے۔ آخرت کے اندر چلنے والا سکہ، قبر کے اندر چلنے والا سکہ نیک اعمال کا ہے، اعمال صالحہ کا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور تعلیمات نبویہ کو اپنانا، یہی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر کام آئے گا۔ اور دنیا کی تمام دگو دو اور دنیا کی محنتیں اور دنیا کی کاوشیں جو صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہیں، آخرت کے اندر یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو قبرستان والوں کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکینت واولادکم حرمت ونساؤکم زوجت، کہ اے قبر والو دنیا کے اندر بڑی محنتیں کی، عالی شان گھر بنائے، بڑے بڑے کاروبار کیے، پوری زندگی دنیا کے اندر دنیاوی ترقی کرنے میں تم نے گزار دی اور قبرستان کے اندر آ کر سو رہے۔ جن کے لیے تم دنیا کی محنتیں کرتے تھے وہ چیزیں تمہارے یہاں کام میں نہ آئیں۔ جس مال کو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا، اموالکم قسمت، وہ تمہارا مال تمہارے ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ جس اولاد کے لیے زندگی بھر تم محنت کرتے رہے، اولادکم حرمت، بڑے بڑے لوگوں نے
تمہارے گھر کے خاندان کے لوگوں نے اس مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور تمہاری چھوٹی اولاد کو اس مال و دولت سے محروم کر دیا۔ وہ گھر اور وہ بنگلے اور وہ بلڈنگیں جو تم نے عالیشان اپنے عیش و آرام کے لیے تعمیر کی تھی اور تمہاری حالت یہ بتاتی تھی گویا کہ ہمیں ہمیشہ ان مکانات کے اندر رہنا ہے اور کبھی یہاں سے جدا نہیں ہوں گے، وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ، ان گھروں کو تم چھوڑ کر قبرستان کے اندر آ کر سو رہے ہو اور تمہارے گھر دوسرے لوگوں نے آباد کر رکھے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہ مکی بن گئے اور دوسرے لوگ اس کے اندر مکی بن گئے اور دوسروں کے وہ مکہ بن گئے۔ نساؤکم زوجت، وہ عورتیں اور تمہاری وہ بیویاں جو تمہاری رفیقہ حیات تھیں، تمہاری ہمراز اور دمساز تھیں، انہوں نے تمہارے انتقال کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر لیے ہیں۔ اس لیے اس قبر میں جانے سے پہلے اور اس شہر خاموشہ کو آباد کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہر انسان اور ہر مسلمان سوچے کہ وہاں صرف اعمال کام آنے والے ہیں، دنیا کی محنتیں جو دنیا کے لیے کی ہیں وہ آخرت کے اندر کام آنے والی چیز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات، قیل وما حازم اللذات یا رسول اللہ، قال الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول وہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا موت، اگر موت کو یاد کرو گے تو دنیا کے اندر لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو گے۔ آپ نے فرمایا آخرت کا عذاب، اللہ کا عذاب، جہنم کا ہولناک عذاب، محشر کی ہولناکیاں اور وہاں کی تمازت اور قبر کا عذاب اگر جتنا میں جانتا ہوں تم جان لو، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات، جس عذاب کو، جن ہولناکیوں کو اور آخرت کے احوال کو میں جانتا ہوں، اے لوگو اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو اور اپنی بیویوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنے کو بھی چھوڑ دو۔ وہ اللہ کا عذاب جو بدعمل لوگوں کے لیے، فساق اور فجار کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بڑا خطرناک عذاب ہے۔ اس موت نے اس دنیا کے اندر کسی کو نہیں چھوڑا ہے، سب کو اس دنیا جتنے آئے چلے گئے اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے، اور ان جانے والے لوگوں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جمعے کے دن فرماتے آؤ میرے جانثار صحابہ، آؤ میرے فداکار صحابہ، میں تمہیں شہر خاموشہ کے اندر لے چلتا ہوں، اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے جاتے اور جنت البقیع میں پہنچتے اور وہاں قبروں کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابہ سے فرماتے دیکھو یہ وہ شہر ہے جسے شہر خاموشہ کہتے ہیں، یہاں وہ لوگ آ کر جب سے سوئے ہیں آج تک بیدار نہیں ہوئے ہیں، جب سے خاموش ہوئے ہیں آج تک بولے نہیں ہیں، جب سے آنکھیں بند ہوئی ہیں آج تک کھلی نہیں ہیں، ان کو دیکھو، یاد کرو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الموت، پہلے میں تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن اب قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو کیسے کیسے انسان اور کیسے کیسے ہمارے رشتہ دار کہ جن کے چہرے سے ہمارے نگاہ ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی، جن کے حسین اور خوبصورت چہرے، جن کی آنکھوں کے حلقے بے پناہ حسین اور خوبصورت، جن کے مضبوط کاندھے، توانا جسم رکھنے والے، حسین جمیل جسم اور صورت رکھنے والے، لیکن تمام کے تمام قبر کی آغوش میں چلے گئے اور ان کے آنکھیں اور ان کے چہرے اور ان کا بدن کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گیا۔ روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الدود، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ آنکھیں
جن سے اس انسان نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر بن جائیں گے۔ یہ زبان جو دوسروں کو ایذا اور تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے نہیں تھکتی، گالی بکتے بکتے نہیں تھکتی، گانے گاتے گاتے نہیں تھکتی، یہ زبان جو دوسروں کو تانے دیتے ہوئے غیبتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی، یہی زبان کیڑے مکوڑوں کا گھر بن جائے گی، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گی۔ یہ پیٹ جو اس کے حرام کی آماج گاہ، حرام رزق جس کے اندر جاتا رہا اور اس اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، جیسا آیا ہڑپ کیا اور کھایا، یہ اس کا پیٹ کیڑے مکوڑوں کا گھر بن جائے گا اور اس کا یہ گوشت کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا۔ اس کو یاد کرو، اگر موت کو یاد کرو گے اور قبر کو یاد کرو گے تو آخرت کی زندگی سنور جائے گی، اللہ کی طاعت اور عبادت کے اوپر اپنے آپ کو لگا دو گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کو جنت البقیع لے کر پہنچے تو جنت البقیع میں قبر تیار ہو چکی تھی۔ وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو خطاب کر کے کہتے ہیں حل تدری من التی جئنا بها الیک، اے قبر تو جانتی ہے کہ ہم آج تیرے پاس کی جلیل القدر ہستی کو حوالے کرنے آئے ہیں اور تیرے پاس لے کر آئے ہیں۔ حاذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرور کونین تاجدار عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کی پیاری بیٹی ہیں۔ حاذہ زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی ہیں۔ حاذہ ام الحسنین رضی اللہ عنہما، یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے کہ انا لست موضع حسب ولا نسب، اے لوگوں غور سے سن لو، میں حسب اور نسب کی جگہ نہیں ہوں، یہاں کسی کی شرافت، کسی کی نجابت، کسی کا خاندانی رشتہ گنوایا نہیں جاتا ہے۔ انا موضع عمل صالح، میرے یہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے، صرف میں نیک اعمال کی جگہ ہوں۔ فرمایا قبر نے کہا لن ينجو الا من خلص عمل وسلم قلب، میرے عذاب سے نجات نہ پا سکے گا، میرے عذاب سے وہی نجات پائے گا جس کا عمل اخلاص پر مبنی ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہوگا، اور جس کا دل تمام دنیا کی کدورتوں سے صاف ہوگا، جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوگی، صرف وہی میرے عذاب سے نجات پائے گا، اس کے علاوہ کوئی میرے عذاب سے نجات نہ پا سکے گا۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے زوراور، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے نازنین اور بڑے بڑے محجبین پیدا ہوئے، لیکن ان زور آوروں کی زور آوری اور طاقتوروں کی قوت اور طاقت موت سے نہ بچا سکی، ان کا حسن و جمال موت سے ان کو نہ بچا سکا، تمام کے تمام موت کی آغوش میں چلے گئے، یہاں تک کہ باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ بھی اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا لو کانت الدنیا تدوم لأحد، لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان الرسول فیہا مخلدا، اگر بالفرض کسی کے لیے یہ دنیا ہمیشہ رہتی اور وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہتا تو صرف ایک ہی پوری کائنات کے اندر ذات ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کو صرف آپ کے لیے بنایا گیا، آپ کی وجہ سے پیدا کیا گیا،
اگر دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رہنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رہتے. جب آپ بھی نہ رہے تو اس دنیا کے اندر کسی کو باقی نہیں رہنا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان خطبہ دیا. ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، ایسا رقت آمیز اور ایسا دلدوز، ایسا دلوں کو دہلا دینے والا اور ایسا رخصتی انداز میں بیان فرمایا کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے، صحابہ کرام بے قرار اور بے چین ہو گئے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا، یدوی اللہ السماوات بیدہ الیمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلائے گا اور یہ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کا انداز ایسا تھا جیسے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آ گئے ہوں اور زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو گیا ہو. ہم نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس وقت اللہ فرمائے گا جب کائنات فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، دنیا کے اندر اکڑ کر چلنے والے کہاں گئے، دنیا کے اندر تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے، دنیا کے اندر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے، زمینوں کا دعویٰ کرنے والے، مقدمات لڑنے والے، اپنی طاقت پر زور دکھانے والے اور اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے، اپنی اولاد اور اپنے جوان بیٹوں کے اوپر ناز کرنے والے، اپنی دولت کے اوپر غرور اور گھمنڈ کرنے والے اور اپنی جوانی کے اوپر اترانے والے، اپنی سلطنت اور بادشاہت کے اوپر گھمنڈ کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی کیونکہ تمام کو فنا کے گھاٹ اتارا جا چکا ہوگا. اس لیے اس وقت کو یاد کرو، اس دنیا کے اندر تمام کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے اور ایک نہ ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. یا صاحبی لا تغترر بالتنعم فالعمر ينفد والمال يزول اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے پیارے، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمت، دنیا کے عیش و آرام سے تو دھوکے میں نہ پڑنا. فالعمر ينفد والمال يزول، یہ عمر ختم ہو جائے گی، یہ مال سب کا سب ضائع ختم ہو جائے گا. اور اذا حملت الى القبور جنازۃ، جب تو دیکھے کہ کوئی جنازہ انسانوں کے کاندھوں پر سوار کر کے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، فاعلم بانک بعدها محمول، یہ یقین کر لینا ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ اسی طرح تیرے جنازے کو کاندھوں پر سوار کر کے قبرستان لے جایا جائے گا. اگر تو نے یہ یاد رکھا، آخرت کی تیاری میں لگا رہے گا، دنیا کے اندر بدعمالی سے بچے گا، نمازیں نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ نے وسعت دی ہے حج کرے گا، دوسروں کو ستائے گا نہیں، ناجائز کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرے گا، کسی کی زمین جائیداد نہیں دبائے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو گالی نہیں بکے گا، اپنے سراپا سے تمام مسلمانوں کو معمور اور محفوظ کر دے گا، بلکہ تمام انسانیت کو تو امن دے دے گا اور ایک اللہ کا بندہ بن کر بندگی کے ساتھ تو زندگی گزارے گا. اس موت کو یاد رکھنا، اس کو کبھی فراموش مت کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے اس حجرے میں جہاں آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، جہاں اب آپ کا روضہ اقدس ہے، روضہ انور ہے، ایک سفید ریش، تندرست اور توانا، خوبصورت اور حسین شکل و صورت والا انسان داخل ہوا. روایات میں آتا ہے آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اس وقت اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آئے
اور وہاں آپ کے حجرے میں داخل ہوئے اور پیچھے سے ایک تندرست توانا حسین و جمیل سفید داڑھی والا ایک نیک انسان بھی اس حجرے میں داخل ہوا. حضرت علی یا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور وہاں تسلی دی اور فرشتوں کی آواز سنی گئی, غیب سے ندا سنی گئی جو کہہ رہے ہیں اے اہل بیت, اے آقائے دو جہاں کے گھر والوں, تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں تسلی اور تسکین کا سامان فراہم ہے, تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں صبر کی تلقین ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب مصیبتیں پہنچتی ہیں تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور تمام چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر کوئی چیز رخصت ہو جائے, کوئی رشتہ دار رخصت ہو جائے, کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ اس بات کو یقین کر لے کہ جس طرح یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اسی طرح ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. تمہارے لیے قرآن کریم کے اندر تسلی کا اور صبر کا سامان موجود ہے. ندا غیب سے یہ آئی. حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آقائے دو جہاں کے گھر والوں کو تسلی دی اور یہ ندا اور آواز سنی گئی خلفا من کل حالک ودرکا من کل فائد, ہر ہلاک ہونے والی چیز کی اللہ تبارک و تعالی بہترین بدل عطا فرمانے والا ہے. ہر فوت ہونے والی اور ضائع ہونے والی چیز کی اللہ تبارک و تعالی تدارک کرنے والا ہے. فاتقوا اللہ وَإِيَّاهُ فَرْجُوا, تم اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھو. جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے انتقال کے اوپر صبر کرو گے, اللہ سے کی طرف سے ثواب دیا جائے گا. ثواب کی امید رکھو, میدان محشر میں اللہ کے انعامات سے نوازا جائے گا. فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ, ارے مصیبت زدہ تو وہ ہے جو ثواب سے محروم کر دیا گیا. اس لیے مرنے والے کے انتقال کے اوپر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو, صبر اور تسلی سے کام لو. اگر صبر کیا تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب لکھا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اوپر فرشتے تسلی دے رہے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں. کیا کسی مسلمان کے لیے آپ سے زیادہ محبوب ترین, آپ سے زیادہ عزیز ترین کسی کی ذات ہو سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ کسی مومن کے نزدیک کوئی بھی انسان محبوب نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے تو محبوب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ منورہ والوں کے دل کھل اٹھے, دماغ کھل اٹھے, اور صرف دل اور دماغ نہ کھلے بلکہ مدینہ منورہ کے در و دیوار نور نبوت سے جگمگا اٹھے. جب آپ مدینہ منورہ آئے تو وہاں حبشی بھی خوشیاں منا رہے ہیں, معصوم بچیاں بھی خوشی کے ترانے گا رہی ہیں, صحابہ کرام بھی مسرت اور شادمانی سے جھوم رہے ہیں. آپ کی آمد کی خوشی میں حبشی لوگ کرتب دکھا رہے ہیں, نیزے کے کرتب دکھا رہے ہیں. وہ دن جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, مدینے والوں کے لیے اس سے زیادہ مسرت اور شادمانی اور خوشی کا کوئی دن نہ تھا. اور جس دن آپ رخصت ہوئے ہیں اور اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے, اس سے زیادہ اندوہناک, اس سے زیادہ غمگین مدینے والوں کے لیے کوئی دن نہ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں ہر چیز جگمگا اٹھی, ہر چیز چمک اٹھی. مدینے کے بچے اور بوڑھے, مدینے کے مرد اور عورت, مدینے کے غلام اور آزاد, تمام کے تمام آپ کی آمد کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے اور خوشی کے ترانے گائے جا رہے تھے. لیکن جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مدینے والوں کے لیے اس سے زیادہ غم کا بھی کوئی دن نہ تھا.
اور جب آپ کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے ابھی مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے اجنبیت اور ناآشنائی محسوس کی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی صحبت کے نتیجے میں جو ہم فیض اور انوار و برکات محسوس کرتے تھے، آپ کے دفن کرتے ہی اپنے دلوں کے اندر ہم نے ایک قسم کی کدورت محسوس کی ہے، اور وہ انوار و برکات ہمارے دلوں سے رخصت ہونا شروع ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام کا یہ حال، جو باعث تخلیق کائنات جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو کیا اس دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ رہے گا؟ کسی کو بھی نہیں رہنا ہے۔ لہذا جانے والے کے انتقال پر صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ، ارے مصیبت زدہ تو وہ ہے جس کو ثواب سے محروم کر دیا گیا۔ اور مرنے والے کے انتقال پر اگر صبر کیا تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ تیسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی وہ کی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ سے پردے کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اسلامی ماحول ملا، اسلامی تعلیم ملی، اسلامی نام ملا، لیکن اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے نہیں۔ اور جب اسلام کے احکام پر عمل کرنے کو امت مسلمہ سے مرد اور عورتوں سے کہا جاتا ہے، ایک حکم رکھا گیا اور اللہ کا حکم سنایا گیا، آقائے دو جہاں کی تعلیم پیش کی گئی، تو بہت سارے یہ کہہ دیتے ہیں کیا اسی کے اندر اسلام رکھا ہے اور کیا اسی پر عمل کرنے کا نام مسلمان ہونا ہے؟ دوسرا حکم سنایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی یہی بات، تیسرا حکم سنایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زبان سے یہی کلام، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے چیز کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور ایک ایک چیز کو پسے پش ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے تمام احکام اسلام کو جھٹلایا، پسے پشت ڈالا، ان سے منہ موڑا، اور آخر میں ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہا، یہاں تک کہ ہم مسلمان بھی نہ رہے۔ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ مقام آ جاتا ہے کہ جانے یا انجانے کے اندر ایک ایک حکم کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور اسلام بھی اس کے پلے میں نہیں رہتا۔ انہی اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے جو عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کرو، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، گھروں کے اندر قرار سے رہو، بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلو، زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، اگر کوئی گھر پر آئے تو لوچدار آواز میں نرم لہجے کے اندر بات مت کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے میرے آقا کی بیویوں کو، پوری امت مسلمہ کی ماؤں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی تم سے بات کرے، کسی چیز کا سوال کرے، تو لوچدار لہجے میں، نرم لہجے میں بات نہ کرو بلکہ سخت لہجے میں بات کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نرم لہجے اور لوچدار لہجے میں بات کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے۔ جس کے دل کے اندر مرض ہے کہیں بدگمانی اور بدزنی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، جو اول تو صحابیہ ہیں اور پھر آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں۔ صحابیت کا کتنا اونچا مقام، جس صحابیت کے مقام نے ان کو بالکل نکھار کر رکھ دیا ہے، اور اچھی صفات سے اور بہترین عادات و اخلاق سے ان کو مزین اور آراستہ کر دیا۔ اللہ کے احکام اور نبی کی تعلیمات پر اس صحابیت کے مقام نے مر مٹنا ان کو سکھایا ہے، جس کے لیے جیتے تھے اور اسی کے لیے وہ مرتے تھے۔ اور دوسری فضیلت، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی حرم ہے اور آپ کے حرم میں ہے، آپ کی فضیلت اور دو بالا ہو گئی۔ اور پھر سوال کرنے والے کون، بات کرنے والے کون؟
وہ صحابہ کی مقدس جماعت جن کی تقدیس اور پاکیزگی اور جن کی فضیلت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی، آقائے دو جہاں نے جن کی فضیلتیں بیان کی، تو ازواج مطہرات سے بات کرنے والے صحابہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ ازواج مطہرات ہیں۔ جب ایسے مقدس اور پاکیزہ ماحول کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نرم لہجے میں بات مت کرنا، لوچدار انداز میں بات مت کرنا، کہ کہیں دل کے اندر بدزنی اور بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، تو 1400 سال کے بعد جبکہ عریانیت اور بے حیائی عروج پر ہے، شہوانیت کا دورہ ہے، اسلامی احکام کا امت مسلمہ نے اپنے گھروں سے جنازہ نکال دیا ہے، ان کے طور و طریق یہود اور نصارہ والے، ان کے دلوں کے اندر صرف خواہشات نفسانی، اگر تہذیب اور تمدن ہے تو یہود اور نصارہ والا، میرے آقا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر نہیں۔ ایسے مسموم فضا کے اندر اور ایسے وبائی ماحول کے اندر اگر آج کوئی اجنبی یا عورت کسی اجنبی سے بات کرتی ہے تو کس انداز میں بات کرنا چاہیے؟ ذرا میری مائیں اور بہنیں غور کریں کہ آج جب موبائل اگر آیا گھر پر تو گھر کے مردوں کے ہونے کے باوجود عورتیں ریسیو کرتی ہیں، لڑکیاں ریسیو کرتی ہیں، اور وہیں سے پھر برائی کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہیں سے پھر فرار ہونے کے راستے ہموار ہوتے ہیں، اور وہیں سے پھر عشق مجازی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو، اگر آقا کے اور میرے اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمارا مسلم معاشرہ اس مقام پر نہ آتا جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن فرار ہونے کے اور بھاگنے کے اور نہ جانے کیسے گھنونے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بات کریں، بغیر ضرورت کے بات نہ کریں، اور اگر ضرورت بھی پیش آ جائے تو کڑک انداز میں اور سخت لہجے میں بات کریں تاکہ بات کرنے والے کے دل کے اندر کوئی بدگمانی اور بدزنی پیدا نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، اے مقدس اور پاکیزہ عورتوں، اگر صحابہ کرام تم سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئیں اور کسی سامان کا سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں، اور تم پردے کے پیچھے سے ان کو وہ جواب دو یا وہ چیز عنایت کرو۔ تو دیکھو یہاں بھی سوال کرنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، اور جن سے مانگا جا رہا کوئی سامان وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں، حضرت عائشہ تو ایسی پاکیزہ اور مقدس جو عفیفہ کائنات ہیں، اور جن کا تقدس، جن کی عفت اور پاک دامنی اللہ نے قرآن کریم کے اندر آسمانوں سے نازل فرمائی ہے، اور تمام آپ کی ازواج مطہرات کا بھی یہی حال ہے۔ تو ایسی مقدس اور پاکیزہ عورتوں سے صحابہ کرام کے مقدس جماعت سوال کرنے والی، لیکن پھر بھی پردے کی آڑ ہے اور پھر بھی پردے کا حکم ہے۔ آج کے دور میں جبکہ یہ حریانیت اور بے حیائی ہے اور بے شرمی ہے، تو اس دور کے اندر لازم، اس سے زیادہ لازم، جبکہ دلوں کے اندر وساوس ہے، شیطانی خیالات ہیں، اوہام اور خرافات ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بے پناہ احتیاط کی جائے، اجنبی مردوں کے سامنے نہ آیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون الرجل بامرأة الا ثالثهما الشیطان، کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت کہیں ایک جگہ جمع نہ ہو، تیسرا شیطان آتا ہے اور دونوں کے دلوں کے اندر جذبات کو بھڑکاتا ہے، وساوس اور خیالات ڈالتا ہے، گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے اس کا سد باب فرمایا اور یہ فرمایا کہ کوئی کسی سے اجنبی سے بات نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ ارے راستے میں چلتے ہوئے اگر میرے آقا نے یہ دیکھا، جبکہ صحابیات باپردہ ہیں اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت، لیکن راستے میں چلتے ہوئے اگر خلط ملط ہو گئے اور اختلاط ہو گیا، نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے جب راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ عورتیں اور مردوں کا مجمع ایک ساتھ چل رہا ہے، آپ نے پیچھے سے پکار کر فرمایا علیکن بحافات الطرق
اے عورتوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ کناروں پر چلو. جیسے ہی آقا کا فرمان پردہ سماعت سے ٹکرایا اور عورتوں اور صحابیوں کے کانوں سے ٹکرایا، عمل کرنے میں تاخیر نہ کی، فوراً دیواروں سے چمٹ گئیں اور اس طرح چمٹ چمٹ کر چلنے لگیں کہ ان کے برقعے اور ان کے کپڑے اور ان کی چادریں دیواروں کے پتھروں میں اٹک رہی تھی. آج اس فرمان پر ذرا غور کریں ہماری ماں اور بہنیں اور امت مسلمہ کی معزز خواتین کہ میرے آقا کا فرمان کنارے پر چلو. اگر دو عورتیں سڑک پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی، پیچھے سے آنے والے ایک آدمی کے لیے راستہ گزرنا دشوار ہو جائے گا. پورے راستے کو ایک یا دو عورت گھیر کر چلتی ہے. اگر تنہا بھی چلے گی تو بیچ راستے پر چلے گی. اصلاح کرے اپنی، جب چلے نگاہ نیچی ہو، با پردہ ہو، راستے کے کنارے پر چلیں. یہ میرے آقا کا فرمان. آنکھیں نیچی ہو، اللہ کا فرمان. با پردہ ہو، اللہ کا فرمان. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اللہ فرماتا ہے کہ عام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اللہ نے مردوں کو ایک حکم دیا لیکن عورتوں کو دو حکم دیا ہے. مردوں کے لیے یہ حکم کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اجنبیہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچا بھی رکھیں اور اپنے چہرے کو چھپا کر بھی چلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نابینا صحابی تک سے پردے کا حکم فرمایا کہ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے. آپ نے فرمایا احتجبا، پردہ کر لو. کہنے لگی اولیس ہوا اعمی، اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ لا یبصرنا، ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے. آپ نے اظہار ناگواری فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم دونوں بھی اندھی ہو گئی ہو اور تمہاری بھی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں. کیا مطلب کہ اگرچہ یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے لیکن تمہاری نگاہ تو ان کے چہرے پر پڑ رہی ہے. جس طرح اجنبی مرد کو اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح اجنبی عورت کے لیے اجنبی مرد کا دیکھنا بھی جائز نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرے آقا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا، جب میں آپ کے حجرے میں داخل ہوتی تھی تو ایسے ہی داخل ہو جایا کرتی تھی کیونکہ یہ میرے شوہر ہیں، زندگی میں میرے شوہر رہے ہیں. اور جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا اور آقا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، پھر بھی میں ایسے ہی بغیر احتیاط کے آتی جاتی تھی کیونکہ ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں. زندگی میں ان سے پردہ کرنا نہیں تھا، اس لیے اگر عالم برزخ میں ہیں تو کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کو بھی آقا کے پہلو میں جمع کر دیا، دفن کر دیا گیا، فرماتی ہیں پھر میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتی تھی، باپردہ ہوتی تھی، احتیاط کے ساتھ اپنے بدن کے اوپر کپڑے لپیٹ کر پھر میں روضے اقدس کے اندر داخل ہوتی تھی کیونکہ حضرت عمر میرے لیے اجنبی تھے. جو عالم برزخ میں رہنے والے انسان سے اتنا پردہ کر رہی ہے اور اتنی احتیاط کر رہی ہے، جبکہ عالم برزخ میں رہنے والے سے کوئی پردہ نہیں کیونکہ وہ تو برزخی زندگی گزار رہا ہے. لیکن جب اس سے اتنا پردہ ہے تو اپنی زندگی کے اندر کتنا پردہ کرتی ہے، کس قدر پردہ کرتی ہوں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہو گیا، وصال ہونے لگا، اپنے شوہر حضرت علی سے عرض فرمایا اے میرے رفیق حیات، اے میرے شریک حیات، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو تم دن میں نہ اٹھانا بلکہ مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑنے پائے. کتنی احتیاط. ارے تم تو حضرت عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہو، تم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہو، تمہارے سامنے تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی زندگی ہے، اس کو اپناؤ. لیکن آج اگر زندگی کو اپنایا جاتا ہے، اگر آئیڈیل اور نمونہ زندگی کے اندر ہے تو وہ ہے دنیا کی طوائفیں، دنیا کی ناچنے گانے والی عورتیں اور دنیا کی ہیروئنیں، انہی کی طرح بے پردگی، انہی کی طرح بناؤ سنگار اور انہی کی طرح میک اپ، انہی کی طرح بالوں کا اسٹائل، انہی کی طرح لباس، انہی کی طرح بے حیائی اور بے پردگی اور انہی کی طرح چال ڈھال اور
बन संवर कर चलना, इठला कर चलना, उन्हीं की तरह बाल बिखरे हुए अलमिया है। मेरे आका ने तो फरमाया था, रुब्बा कासियातिन आरियात माइलातिन मुमीलात रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यजिदुना रिहाहा व इन्नहा ला तुजदु मिन मसीरति कदा व कदा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक जमाना वो आएगा, बज़ाहिर बदन पर लिबास होगा, शरीयत की निगाह में, अल्लाह की निगाह में, आखिरत के अंदर वो नंगी और बिरहना होंगी। वो कौन सी औरतें होंगी? वो औरतें होंगी जिन्होंने दुनिया के अंदर आधा लिबास इख्तियार किया, जिन्होंने दुनिया के अंदर बेहयाई और बेशर्मी इख्तियार की, जिन्होंने दुनिया के अंदर चुस्त लिबास पहना कि बदन के नशे व फराज नजर आए, जिन्होंने दुनिया के अंदर ऐसा बारीक और महीन लिबास पहना जिससे बदन की रंगत नजर आई, तो वो जन्नत की खुशबू भी उन्हें नहीं मिलेगी। उनके बाल बिखरे हुए, बाल जूड़े बंधे हुए, फजा और हवा के अंदर लहराते हुए, बाल खुले हुए इस तरह चलती हैं और बाल हिलते हैं जैसे अरब के बुख्ती ऊंट के चलते वक्त कोहान हिलता है। ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं होगी जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल या 100 साल की या 500 साल की मसाफत की दूरी से महसूस की जाएगी। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा। तो बाल इस तरीके से आज अगर चलती है तो पता नहीं चलता कि ये यहूदी है या नसरानी, ये गैर मुस्लिम या किस मजहब से ताल्लुक रखने वाली। अगर इसका लिबास है तो यहूदियों वाला, इसका बनाव सिंगार है तो नसरानियों वाला। खुदा न खास्ता अगर इसी लिबास में, इसी वज़ाक़ता और इसी बनाव सिंगार और मेकअप में उसका इंतकाल किसी सड़क पर हो जाए तो देखने वाले ये न समझेंगे कि ये मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक रखने वाली कोई मुस्लिम खातून है। अब इसको मुस्लिम मुआशरे और इस्लाम के मुताबिक तजहीज़ व तकफीन की जाए या गैर मुस्लिमों की तरह इसकी तजहीज़ व तकफीन की जाए। ये हाल हो गया है उम्मत मुस्लिमा की माँ और बहनों का। एक जमाना तो वो था कि महलों के अंदर रहने वाली, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने वाली, फिर भी उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और बापर्दा जिंदगी गुजारती थी। बादशाह और रशीद की बीवी जिसका नाम जुबैदा अपने महल के अंदर बालों में कंगा कर रही है, अचानक नौकर और खादिम आया, बालों पर निगाह पड़ी, हालांकि वो गुलाम था और गुलाम से पर्दा वाजिब और जरूरी नहीं, फौरन पर्दा कर लिया, बालों को छुपा लिया। वो गुलाम ठिठका, पीछे हटा, वापस जाने लगा। इस जुबैदा मलका ने गुलाम को आवाज दी, वो घबराया, थर्राया, कहा कि घबराओ नहीं, जरा यहाँ आओ, और कहने लगी गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारे आने से पहले पर्दा न किया और बालों को नहीं छुपाया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये पूछूं कि मेरे बालों के कौन से हिस्से के ऊपर तुम्हारी निगाह पड़ी है। वो डर रहा था आने से पहले, कहीं सजा तो नहीं दी जाएगी, कहीं गर्दन तो नहीं मारी जाएगी। कहा कि नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताओ कि मेरे बालों के कौन से हिस्से पर तुम्हारी निगाह पड़ी। गुलाम ने बताया कि तुम्हारे बालों के फुला हिस्से पर निगाह पड़ी। गुलाम को वापस भेज दिया, कैंची ली और अपने बालों को और सर के उस हिस्से के बालों को काट दिया और दफन कर दिया, और कहने लगी कि जिस बालों के हिस्से पर अजनबी मर्द की निगाह पड़ जाए उन्हीं बालों को लेकर मैं कुरान करीम की तिलावत करूं, उन्हीं बालों को लेकर कब्र के अंदर जाऊं और उन्हीं बालों को लेकर अल्लाह के बारगाह में मैं हाजिर हूं, ये मेरी गैरत गवारा न करेगी। बादशाह की बीवी, हफ्स इकलीम की मलका, महलों के अंदर रहने वाली, अल्लाह का डर और बापर्दा जिंदगी किस कदर है। और आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, अगर नहाने के बाद बालों को के अंदर कंघी की जाएगी तो छत के ऊपर, अगर बालों को सुखाया जाएगा तो खुले सहन के अंदर, अगर बालों को सुखाया जाएगा
تو دروازے کے اوپر بالکل اس بات کا خیال نہیں کہ گھر کی چھت کے اوپر کتنے اجنبی مرد للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کے بالوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر گھر کے کھلے صحن کے اندر کنگھی ہو رہی ہے تو کتنے اوپر چھت پہ کھڑے رہنے والے مردوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑ رہی ہوگی. اور مزید اس پر کہ اگر ہمارے مسلم معاشرے کی بہت ساری خاتون جو اگر برقع پہن کر بھی چلتی ہے تو پھر پیچھے نقاب اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نیچے بال لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. آج کے دور میں 14ویں صدی کے اندر اللہ سے ڈرنے والی اور پردے کی زندگی گزارنے والی ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے پردے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. جرمنی کا واقعہ ہے. مصر کی رہنے والی ایک عورت جس کا نام مروہ شربینی، اس کے شوہر کا نام عکاس اور اس کے بیٹے کا نام جو 2.5 سال کا تھا مصطفیٰ، جرمنی کے اندر رہتے ہیں. چھٹی کے دنوں میں ایک پارک کے اندر ٹہلنے کے لیے گئے. یہ مروہ باپردہ ہے، اپنے سر سے لے کر پیر تک پورے بدن کو چھپائے ہوئے اور برقعے میں روپوش ہے. جب پارک کے اندر پہنچے تو ایک انگریز جو اسلام کے حکام سے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، اس نے جب نقاب پوش عورت کو دیکھا تو اس کے اوپر بھپتیاں کسی، اس کو تانے دیے اور اس کے اوپر طنز کیا. جب اس عورت نے مزاحمت کی تو اس نے گالی بکی اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی اور نازیبا الفاظ استعمال کیے. اس عورت نے جرمنی کی ایک عدالت میں اس انگریز XLW کے خلاف مقدمہ دائر کیا. عدالت نے نوٹس بھیجا اور عدالت کے اندر اس XLW اس خبیث مردود انگریز کو طلب کر لیا گیا. جب بیانات سنے تو اس کو عدالت نے مجرم پایا اور عدالت نے مجرم قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر وہاں کی جو کرنسی چلتی ہے اس کے اعتبار سے اس کے اوپر فائن اور جرمانہ عائد کیا. لیکن اس XLW انگریز نے اس عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا اور دوسری عدالت کے اندر اس نے اپیل کی اور وہاں مقدمہ دائر کیا. اس عدالت نے مروہ شربینی کو بھی بلایا. اب XLW بھی وہاں موجود اور عدالت کے اندر اس کا شوہر اور اس کا 2.5 سالہ معصوم بچہ بھی موجود. عدالت کے ایک کٹہرے میں یہ مروہ کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ XLW انگریز کھڑا ہوا ہے. جج نے پہلے اس عورت مروہ شربینی کے بیانات سنے اور اس کے بعد XLW سے کہا کہ تم بیان دو. جب اس نے بیان دیا تو اس جج نے بھی اس عدالت کے اندر مجرم اسی XLW اور انگریز کو پایا اور وہاں 2800 یورو کرنسی اس کے اوپر جرمانے کے طور پر عائد کی اور پولیس کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کرو اور جب تک یہ اس جرمانے کو ادا نہ کر دے اس وقت تک اس کو پولیس کی حراست کے اندر رکھا جائے. لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام دشمنی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے، اسلام احکام دشمنی میں اتنا متشدد ہے. اپنے پہلو میں خنجر چھپا کر لے کر گیا تھا. جیسے ہی پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، کٹہرے سے باہر آتا ہے، خنجر نکالتا ہے اور عدالت میں کھڑی ہوئی اس بیچاری مروہ معصوم پردہ نشی عورت کے اوپر خنجر سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا شوہر سامنے کھڑا ہوا، وہ چیخنے لگا اور پکارنے لگا میری بیوی کو بچاؤ، میری بیوی کو بچاؤ، لیکن کوئی بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا. یہ عکاس اپنی بیوی کو جب بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پولیس نے اس کی ٹانگوں میں 2 گولیاں ماری اور بیچارہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا. اس کا معصوم 2.5 سالہ بچہ مصطفیٰ وہ اپنی معصوم نگاہوں سے، آشکبار آنکھوں سے اپنی ماں کے اوپر خنجر سے وار ہوتے ہوئے دیکھتا رہا. یہ زخمی پڑا ہوا چیخ و پکار کر رہا ہے، وہ وہاں کھڑا ہوا رو رہا ہے، بلک رہا ہے اور پولیس کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہی ہے اور وہ وار کرتا رہا یہاں تک کہ اس پردہ نشی نقاب پوش عورت کو بھری عدالت کے اندر اس خبیث انگریز نے شہید کر دیا اور پردے کے نام پر یہ مروہ نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ ابھی کی بات ہے. آج بھی اللہ کے فضل سے ایسی عورتیں یورپ کے اندر، انگریزی ملکوں کے اندر اور انگریزی ماحول کے اندر اسلام کے احکام پر اور پردے کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر رہی ہیں. کہاں چلی گئی میری ماں اور بہنوں کی حیا کہ دنیا کے اندر اگر
کوئی بھی ہم تقریب کریں، کوئی فنکشن کریں، ہر ایک کو خوش کرنے کا انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جھاڑو دینے والے کو خوش کرنے کے انتظام کرتے ہیں، صفائی کرنے والے کو بھی خوش کرنے کے انتظام کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے والا کوئی ناراض نہ ہو، لیکن چاہے اسلام کے احکام پامال ہوتے رہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑتی رہیں، ان کو پس پش ڈالا جاتا رہتا ہے، اگر راضی اور خوش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ بے پردگی اور یانیت، بے حیائی عام ہے، جب بے حیائی آتی ہے، حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، جب حیا جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ احساس ختم ہوا حیا کا اور غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ ایمان بھی اس کے دل سے کمال ایمان رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیا کو اختیار کریں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو بڑا احساس ہوتا ہے، اور احکام اسلام چھوٹتے ہیں تو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر گلاس ٹوٹ گیا تو بچے پہ تنبیہ کی جاتی ہے، ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک میرے آقا کی سنتیں چھوڑی جاتی ہیں اور اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں، لیکن ماں باپ کے دل کے اوپر، گھر کے بڑوں کے دل کے اوپر کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی غور کیا ہوتا۔ یہ دنیاوی ساز و سامان کے ٹوٹنے پر تو ناراضگی کا اظہار، اور اللہ کے احکام کے ٹوٹنے پر اور چھوٹنے پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ کاش اتنی فکر جتنی دنیا کے سامان کے تحفظ کی ہے، اللہ کے احکام اور نبی کے تعلیمات کے تحفظ کی جاتی ہوتی تو دنیا کے اندر بھی ہمارا بیڑا پار اور آخرت کے اندر بھی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمن رحمن